الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، والصلاة والسلام على رسولنا وإمامنا وسندنا وشفينا جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه الذين فازوا في الدارين وعلى من تبعه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح فدا، میری جان فدا، میرا باپ اور میری ماں فدا. ثنا گو ہے پتا پتا دم بدم خدایا تیرا، یہ زمین و آسماں تیرے، یہ کون و مکان تیرا. تیرا کھا کر جو اس دنیا میں تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. واجب التکریم سامعین محترم، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری ماؤں بہنوں عزیز نوجوان ساتھیوں، قرآن پاک کے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا. اللہ پاک سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و سنت کے مطابق حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا عارضی گھر ہے، یہ دنیا فانی ہے. اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے.
ہم سارے کے سارے اس وقت دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ہماری یہ دنیا کی آنکھیں بند ہیں. قبر میں جا کر ہی یہ آنکھیں کھلیں گی اور سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے. غریب بھی امیر ہونے کی کوشش کرتا ہے اور امیر تر ہونے کی کوشش کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں، کمانے کے لیے آئے ہیں، امیر بننے کے لیے آئے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے آئے ہیں. حالانکہ یہی دھوکہ ہے. ہمیں آج کے اس دور کے اندر دھوکے نے مار دیا. اور پھر یہ نہیں کہ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ ہر ایک کے ساتھ دھوکہ ہو بھی رہا ہے. ہر ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو اپنی چیز کی زیادہ تعریف نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ چیز کے بیچتے تعریف کرتے کرتے اس کے اندر کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ اگلا دھوکے میں پڑ جائے. اپنی چیز کی اتنی تعریف بھی نہیں کرنا کہ اگلا بندہ آپ کی تعریف میں آ کر کے وہ چیز خرید لے اور پھر وہ کوالٹی نہ نکلے، وہ چیز نہ نکلے، وہ معیار نہ نکلے جو اگلا بندہ سوچ رہا تھا. فرمایا کہ مومن بندہ کبھی دھوکہ دے نہیں سکتا، دھوکہ کھا سکتا ہے. اور یاد رکھیے کہ دھوکہ دینے والے کا کبھی فائدہ نہیں ہوتا، دھوکہ کھانے والے کا ضرور فائدہ ہوتا ہے. اس نے ایک مرتبہ دھوکہ کھا لیا، وہ بیچارہ احتیاط کرے گا، لیکن دھوکہ دینے والا دھوکہ دیتا رہے گا یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی. اور دھوکہ دینے والے کو قرآن پاک نے منافق کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، انہوں نے ایمان نہیں لایا، وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے. ایمان لانے والا دھوکے باز نہیں ہو سکتا، آخرت پر یقین کرنے والا دھوکے باز نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ یہ دھوکہ کس کو دے رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، وہ اللہ کو اور ایمان والے کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ کر رہے ہیں. فرمایا کہ نہیں، وہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے. دھوکہ دینے والا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور اسے یہ پتا نہیں کہ آج میں جس کو دھوکہ دے رہا ہوں اس کے اندر ایمان موجود ہے. آج میں جس کو دھوکہ دے رہا ہوں اس کے اندر انسانیت موجود ہے. آج میں جس کو دھوکے دے رہا ہوں دھوکہ اس کو نہیں دے رہا بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں. کل قیامت کے دن رائی کا اور پائی کا حساب ہوگا. ہر ایک سے پوچھا جائے گا اگر کسی نے کسی کے ساتھ دھوکہ بازی کی ہے کل قیامت کے دن اسے بدلہ دیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام سے جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک شخص کھڑا تھا. وہ شخص بڑا عجیب کام کر رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شخص کو دیکھا زاروں کے تار رونے لگ گئے، آنسو بہانا شروع کر دیا. مسلمانوں میری بات کو غور سے سنیے، آج اس بیماری کے اندر میرا یہ دیش ملوث ہو چکا ہے. آج اس بیماری کے اندر ہمارا معاشرہ ملوث ہو چکا ہے. آج گلی گلی کے اندر، گھر گھر کے اندر
شہر شہر کے اندر، بازار بازار کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس شخص کو دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں کے تار رونا شروع لگ گئے۔ اس شخص نے کہا ابو ہریرہ کیوں رو رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تیری حرکت پر رو رہا ہوں اور کل قیامت کے منظر پر رو رہا ہوں، جو تیرے ساتھ ہونے والا ہے مجھے وہ نظر آ رہا ہے۔ وہ شخص کیا کر رہا تھا؟ راستے میں کھڑا ہے، دودھ کے اندر پانی ملا رہا تھا، دودھ کے اندر ملاوٹ کر رہا تھا، دودھ کے اندر پانی ڈال رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں تیرے اس منظر کو دیکھ رہا ہوں جو قیامت کے اندر تیرے ساتھ پیش آئے گا۔ کہنے لگا کہ ابو ہریرہ کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے، کل قیامت کے دن دودھ کے اندر ملاوٹ کرنے والے شخص کے سامنے اس دودھ کو رکھا جائے گا جو وہ فروخت کرتا رہا، جو لوگوں کے اوپر بیچتا رہا۔ اللہ فرمائے گا کہ اس میں سے دودھ کو علادہ کر اور پانی کو علادہ کر، دودھ کو علادہ کر اور پانی کو بولتے نہیں ہو، آسی بھی دے کام نہ کر دے کوئی راج کے کر دیا۔ دودھ کو علادہ کر اور پانی کو علادہ کر، یہ قیامت کا منظر میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب دودھ سے پانی کو علادہ کر سکے گا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تو دودھ کو پانی سے علادہ کر لے گا؟ کہنے لگا کہ نہیں، میں دودھ کو پانی سے علادہ نہیں کر سکتا، نہ اس دنیا میں کر سکتا ہوں نہ آخرت میں کر سکتا ہوں۔ فرمایا کہ میں تیرا حشر جہنم کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ مسلمانوں، کیا ہمارے اندر یہ بیماریاں نہیں پائی جا رہی؟ ہم لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دنیا کے اندر تو 4 پائی ان کے کھاتے میں آ جائے گی، لیکن مرنے کے بعد ان کا جس وقت حساب اور کتاب ہوگا بڑا مشکل ہوگا۔ بڑی پھٹک رات آنے والی ہے، تاریخی رات آنے والی ہے، قبر کی تنگی آنے والی ہے، میدان محشر کا منظر آنے والا ہے جہاں پر حساب اور کتاب دیا جائے گا۔ دھوکہ بازی سے بچ جائیے، دھوکہ بازی سے اجتناب کیجیے، ورنہ ہماری نمازیں بھی کسی کام کی نہیں ہے، ہماری روزے اور حج بھی کسی کام کے نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی روایت آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ ایک شخص ان کے علاقے میں آیا، اسے اونٹنی کی ضرورت تھی، لوگوں کے گھروں کے چکر لگائے۔ ہمارے ہاں بھی شہر کے لوگ دیہات سے خریدنے کے لیے جاتے، جانور وغیرہ، بکری وغیرہ، اونٹنی وغیرہ، بیل وغیرہ دیہاتوں سے ملتے ہیں اچھی نسل کے۔ تو حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود نہیں تھے۔ وہ شخص آیا، اونٹنی تلاش کرتا رہا، اچھی نسل کی اونٹنی مل جائے۔ اب ان کے گھر کے دروازے پر دستک دی، ان کے بیٹے باہر تشریف لائے، کہنے لگے کہ آپ کے پاس اونٹنی ہے، فروخت کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، فروخت کرنے کے لیے اونٹنی موجود ہے۔ باہر لائی، قیمت طے ہوئی، حضرت واصلہ کے بیٹوں سے اس اونٹنی کو خرید لیا۔ واپس جانے لگا وہ شخص تو راستے میں وہ صحابی رسول حضرت واصلہ بن اسقع ملے، کہنے لگے کہ یہ اونٹنی مجھے میری نظر آتی ہے، اور اونٹنی میں نبیوں نے پہچان لیا۔ جانور مالک کو پہچان لیتے، لیکن ایک 2 ٹانگوں والا جانور ہے، وہ اپنے مالک کو نہیں پہچان سکا، اپنے رب کو نہیں پہچان سکا۔
میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو اپنے مالک کو نہیں پہچان سکا وہ جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور جانور اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے۔ منڈی کے اندر چلے جائیں، ایک پیر کو آپ نے جانور بیچا، اگلے پیر کو جائیں گے آپ کو دیکھ کر کے کان کھڑے کر دے گا۔ تو حضرت واصلہ بن افقع کو اس اونٹنی نے پہچان لیا۔ حضرت واصلہ نے کہا کہ یہ اونٹنی مجھے میری نظر آتی ہے، یہ میری اونٹنی ہے۔ کہا کہ میں نے تو اس علاقے سے خریدا ہے، فلاں بچے تھے انہوں نے میرے پر اتنے کی فروخت کی ہے۔ حضرت واصلہ نے کہا کہ اچھا تو نے گوشت کھانے کے لیے خریدی ہے یا سواری کرنے کے لیے خریدی ہے؟ کیا کہا؟ ایک جمعے کا بیان دوسرے جمعے تک آپ کو یاد رہتا ہے؟ نہیں یاد رہنا نا، اس لیے آج کے بعد ہمارا تکرار ہوگا، میں آپ سے پوچھوں گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضرت واصلہ نے کہا کہ یہ اونٹنی کس لیے خریدی ہے، گوشت کھانے کے لیے یا سواری کے لیے؟ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جن بچوں نے تمہارے اوپر فروخت کیا ہے انہوں نے اس کا عیب بھی بتایا ہے؟ تو شخص نے کہا کہ مجھے اس کا عیب نہیں بتایا، میں نے یہ سواری کے لیے خریدی ہے، میں اس پر حج کرنے کے لیے جاؤں گا۔ فرمایا کہ تمہارے ساتھ چکر ہو گیا ہے، دھوکہ ہو گیا ہے، جتنی قیمت اس اونٹنی کی ہے آ میرے گھر میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ اونٹنی مجھے واپس کر، گوشت اس کا بڑا لذیذ ہے لیکن یہ سواری کے قابل نہیں ہے۔ کبھی ہم نے بھی یہ کام کیا ہے؟ ہم تو جانور کا 4 دن تک دودھ بھی نہیں دھوتے تاکہ جس وقت منڈی کے اوپر جا کر کے فروخت کرے 25 کلو اس کا دودھ نکل آئے، اور جب وہ بیچارہ گھر میں جائے دودھ نکالے تو 10 کلو بھی نہ نکلے۔ یہ سارا فراڈ ہم کر رہے ہیں، کافر نہیں کر رہے۔ یہ سارا دھوکہ ہم کر رہے ہیں، کافر ہمارے ساتھ نہیں کر رہے۔ مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ میں جمعے کے اندر عموماً اجتماعی مسائل کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس بندے نے نماز پڑھنی ہے اگر اسے مسئلے کی ضرورت ہوگی وہ آ کر کے پوچھ لے گا، لیکن جو جمعے کو مجھے ملتا ہے میرا مقتدی، اسے مجھے سمجھانا ہوگا کہ دھوکہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا، فراڈ کسی کے ساتھ نہیں کرنا۔ کل قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہوگا۔ نمازیں بھی تمہاری کسی کام نہیں آئے گی اگر تم نے دنیا میں کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا۔ حضرت واصلہ بن افقع اسے گھر لے کر کے گئے، کہنے لگے کہ گوشت کھانے کے لیے یہ اونٹنی اچھی ہے لیکن سواری کے یہ قابل نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ کیا بات ہے؟ یہ سارے معاشرے کے اندر اسی طرح کا کاروبار چل رہا ہے۔ حضرت واصلہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس نے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا، جس نے کسی انسان کو دھوکہ دیا، جس نے کسی شخص کو دھوکہ دیا، اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت برستی ہے، فرشتوں کی بھی لعنت برستی ہے، اور میں اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اپنے اوپر برسانا نہیں چاہتا۔ اونٹنی واپس کی اور اس کے پیسے واپس کر دیے۔ کیا مسلمانوں ہمارے اندر یہ کوالٹی موجود ہے؟ کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ میرے نبی، آپ کے نبی، بلکہ کل کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کے اندر موجود ہے، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھائی، آپ نماز پڑھا کر کے باہر نکلے۔ آج بھی آپ چلے جائیں، مسجد نبوی کے باہر چیزیں فروخت کرنے والے موجود ہوتے ہیں، اشیاء بیچنے والے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ہر قسم کی چیز آپ کو مسجد نبوی کے دروازے کے ساتھ سے مل جاتی ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، رات کو مدینہ پاک کے اندر بارش برسی، خوب بارش برسی، لوگوں کا جو سامان باہر پڑا ہوا تھا وہ سارا گیلا ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی باہر نکلے، ایک شخص کی گندم کو دیکھا، وہ گندم خشک پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی حیران ہوئے کہ یہ کیسی خشک گندم ہے؟ پوری رات مدینہ پاک کے اندر بارش برستی رہی ہے، لوگوں کی ہر چیز گیلی ہو چکی ہے، اس بندے کی گندم کیسے خشک ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قمیص کو ہٹایا اور اس گندم کے اندر اپنی قمیص کو ڈالا۔ جب اندر ڈالا
باہر نکالا تو وہاں سے گیلی گندم باہر نکلی. میرے نبی کے فرمان اس وقت زبان کے اوپر جاری ہوا. فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. اس نے دھوکہ نہیں دیا، اس نے یہ فرمان نہیں سنا تھا، اسے پتہ نہیں تھا. لیکن جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس کے بعد سے لے کر کے آج تک مدینہ پاک کے اندر بیرون کا کوئی بندہ آپ کو ملے گا دھوکہ آپ کے ساتھ کر لے، لیکن وہاں کے لوگوں نے یہ بات سن لی، وہ دھوکہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی وجہ سے وہاں پر آج ہم کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ اتنا بڑا کام اللہ کے نبی کر کے گئے کہ آج کافر بھی ریاست مدینہ کی مثال دینے پر مجبور ہے. اس کے بعد سے انہوں نے لوگوں نے دھوکہ دینا چھوڑ دیا. موبائل بند کر لیں. مسلمانوں، ہمیں دھوکہ چھوڑنا ہوگا، ہمیں فراڈ چھوڑنا ہوگا، ہمیں چکر چھوڑنا ہوگا. اپنے آپ کو درست راستے کے اوپر ڈالنا ہوگا، صحیح سمت کے اوپر ڈالنا ہوگا. تب ہماری نمازیں قبول ہوں گی، تب ہمارے حج قبول ہوں گے، تب ہمارے عبادات قبول ہوں گے. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب واقعہ نقل کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ عیسیٰ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا تجھے دنیا ترک کرنی ہوگی، دنیا کو چھوڑنا ہوگا، دنیا داری نہیں کرنی ہوگی. کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا مرید بن کے رہوں گا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے امتحان کرنا چاہا. یہ واقعہ آپ اپنے ذہنوں میں رکھ لیں، بڑی بڑی کتابوں میں یہ آپ کو ملے گا. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے امتحان لینا چاہا. میں یہاں سے یہ بات اخذ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی کو دھوکہ دے کر کے کامیاب ہو جاؤں گا، بلکہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آج کیا ہمارے اس دیش کے اندر ملاوٹ نہیں ہو رہی؟ دودھ کو گاڑھا کرنے کے لیے ہم کیمیکل استعمال کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو زندہ لاشیں بنا رہے ہیں، اور اس کیمیکل سے کینسر پھیلتا ہے. آج ہر گلی اور محلے کے اندر کینسر کے بیمار پڑے ہوئے ہیں. اس ملاوٹ کو کون ختم کرے گا؟ اور یہ بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں، غریب بندہ نہیں کرتا. حضرت علی المرتضی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ رہنا ہے، دنیا داری کو چھوڑنا ہوگا کیونکہ اس کے اندر چکر فراڈ بھی ہوتا ہے. فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے دنیا کو چھوڑ دیا. اب امتحان لینا چاہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 روٹیاں پکا کر کے لائی، سامنے رکھی. ایک حضرت عیسیٰ نے کھائی اور ایک اس بندے نے کھائی جو دنیا داری کو چھوڑ کر کے بیٹھا ہوا تھا. عیسیٰ علیہ السلام اٹھے وضو کرنے کے لیے، پیچھے سے موقع ملا، کہنے لگا کہ اتری یہیں پہ ہی ہے. اس نے تیسری روٹی بھی کھا لی. عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے، کہنے لگے کہ ایک روٹی میں نے کھائی، دوسری تو نے کھائی، تیسری کس نے کھائی؟ کیا کہنے لگا؟ اللہ کی قسم وہ کو نہیں پتا. یہ کام ہم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ پکڑے گئے تو ہم سے بڑا چور کوئی نہیں ہے، نہ پکڑے گئے ہم سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تیسری کس نے کھائی؟ کہنے لگا میں نے نہیں کھائی. چلتے ہیں. اب اس سے یہ بات نکالنی تھی کہ تیسری کس نے کھائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام باہر نکلے، ساتھ جا رہے ہیں سفر پر. ایک ہرن کو پکڑا، ذبح کیا، گوشت پکایا، اسے بھی کھلایا، خود بھی کھایا. ہڈیاں نیچے پڑی ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہڈیوں کو خطاب کیا، کہا قم بإذن اللہ. ہڈیاں آپس میں جڑی، دوبارہ ہرن زندہ ہو گیا. فرمایا کہ تو نے بھی گوشت کھایا ہے، میں نے بھی کھایا ہے، دونوں کے پیٹ کے اندر گوشت موجود ہے. اللہ نے دوبارہ ہرن کو زندہ کر دیا. بتا روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم وہ کو نہیں پتا. اب تھوڑا آگے گئے، دریا آیا. حضرت عیسیٰ نے اس کو ہاتھ سے پکڑا، کہنے لگے کہ چل دریا کے پار چلتے ہیں. کہنے لگا کہ آگے پانی ہے. ایمان مضبوط ہوتا تو کہتا نبی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے، دریا کچھ نہیں کہتا.
ہمارا ایمان کمزور ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ کی ہوتی. ہاتھ پکڑا، حضرت عیسیٰ نے کہا کچھ نہیں ہوتا، پاؤں پانی کے اوپر رکھا، اللہ نے وہاں سے راستہ بنا دیا، یہ بھی دریا کو عبور کر گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھ پاؤں تیرا گیلا ہوا ہے، کہنے لگا نہیں ہوا. سمندر دریا پار کر لیا، کہنے لگا کر لیا. فرمایا کہ بتا کس نے کھائی ہے روٹی؟ اللہ کی قسم مجھ کو نہیں پتا. اب جب دریا کو پار کیا تو آگے صحرا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں ریت جمع کی، 3 چھوٹے چھوٹے پہاڑ بنائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگا ریت ہے. فرمایا کہ اللہ کے حکم سے سونا بن جا. یہ معجزات ہیں، ہر نبی کو اللہ نے معجزے دیے ہیں، یہ معجزہ ہے. اب اسے کہہ دینا چاہیے تھا کہ میں نے کھا لیا ہے. اب یہ معجزات کا بھی انکار کر رہا ہے، نبی کے سامنے جھوٹ بھی بول رہا ہے. اللہ کے نبی معجزات دکھا رہے ہیں، تسلیم نہیں کر رہا. فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگا ریت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم سے سونا بن جا. وہ سونا بن گئی ریت. 3 پہاڑ چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا بن گیا؟ کہنے لگا سونا بن گیا. نبی ہوتا ہے، امت کو سمجھتا ہے، لوگوں کو سمجھتا ہے. اور علماء بھی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، علماء بھی سمجھتے ہیں کہ لوگ کیسے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ ریت سونا بن گئی. کہا کہ اللہ کے بندے یہ ایک پہاڑ میرا، ایک تیرا، اور یہ جو تیسرا ہے اس بندے کا ہے جس نے روٹی کھائی ہے. کہنے لگا کہ عیسیٰ روٹی تو نہیں کھا دی ہے. کیا کہا؟ روٹی میں نے کھائی ہے. اب امتحان شروع ہوا، اب آزمائش آئی. امام راضی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سونے کی حاجت نہیں ہے، مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے. تو نے دنیا کو نہیں چھوڑا، تو دنیا کے پیچھے جا رہا ہے. یہ تینوں پہاڑ تیرے ہیں، میرا کچھ نہیں ہے. تو نے روٹی کھائی، تو نے جھوٹ بولا، میں نے اس دنیا کو تیرے حوالے کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکل گئے. اتنے میں 2 بندے آئے، انہوں نے دیکھا کہ سونا رکھا ہوا ہے، تلوار کو تان لیا. کہنے لگے کہ یہ سچ پتا کہاں سے لایا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مجھے کسی اللہ والے نے دیا ہے. کہا ہمارے حوالے کر. اس نے کہا کہ حوالے نہیں کرتا، مل کر کے کھائیں گے. ایک تو لے لے، ایک تو لے لے، ایک میں رکھ لیتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے. اب ان تینوں نے اسے تقسیم کر لیا. اب ایک نے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، ایک چلا جائے کھانا لے کر کے آئے. اب ایک بندہ گیا جو کمزور تھا، کھانا لینے کے لیے بازار میں پہنچا. ذہن کے اندر فطور اٹھا کہ 2 پہاڑیاں ان کے پاس ہیں، ایک پہاڑی میرے پاس ہے، کیوں نہ کھانے کے اندر زہر ملاؤں اور وہ 2 پہاڑیاں بھی اپنے پاس رکھ لوں. اب ادھر انہوں نے کہا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھا، کہنے لگا کہ یہ بیچارہ غلام آدمی ہے، تیرے ماتحت ہے، کام کرتا ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، اسے کیوں دیا ہے؟ ہم دونوں آپس میں تقسیم کرتے ہیں، جب وہ آئے گا ہم اسے مار دیں گے، دونوں آدھا آدھا کر لیں گے. اب وہ جیسے ہی کھانا لے کر کے پہنچا، اینٹ اٹھائی اور اس کے سر میں مارا، ختم کر دیا. اب انہوں نے کہا کہ دونوں بیٹھ کر کے کھائیں گے. کھانا کھاتے اور پھر اسے تقسیم کرتے. بیٹھے کھانا کھانے کے لیے، وہ بھی پاکستانی تھا، کام پورا کیا ہوا تھا. اس نے کھایا، انہوں نے کھایا، دونوں کے دونے مر گئے. اب تھوڑی دیر کے بعد حضرت عیسیٰ کا وہاں سے گزر ہوا. فرمایا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اسے میں نے کہا تھا دنیا کو چھوڑ دے. اس نے خود بھی دھوکہ کیا، دوسروں کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا. دنیا یہیں پر پڑی ہوئی ہے، تینوں وہاں پر مرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. یہاں سے پتا چلا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا مچھر کا پر ہے. آج تمہارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگی. کسی نے کیا خوب ہی کہا، لو کانت الدنیا تدوم لواحد، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ مخلدا. اگر دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا تو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنا ہوتا. وہ چلے گئے،
ہم نے بھی جانا ہے، ابا و اجداد چلے گئے، یہ زمینیں آج آپ کے پاس ہیں، کل کسی اور کے پاس ہوگی، ان کے اوپر مست نہیں ہونا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، کل قیامت کے دن ہر چیز کا جواب دیا جائے گا۔ ملاوٹ کرنے والا اپنی صف میں کھڑا ہوگا، دھوکہ دینے والا اپنی صف میں کھڑا ہوگا، چوری کرنے والا اپنی صف میں کھڑا ہوگا۔ ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے مسلمانوں، اگر ہم نے اپنے آپ کو درست کر لیا ہمارا ملک خود بخود درست ہو جائے گا، ہمیں کسی کو چور کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتے عطا فرمائے۔